رات کی تاریکی میں گولیوں کی گونج، جلتے کنٹینرز اور بھاگتے ہوئے مظاہرین کا منظر۔ ڈی چوک اسلام آباد ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ حکومتی آپریشن کی بے رحمی، پی ٹی آئی کارکنوں کی بے بسی اور ان قائدین کی پراسرار خاموشی نے کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ کیا یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا یا ایک جذباتی غلطی؟ حکومت کے ظلم کے پیچھے کیا محرکات تھے اور تحریک انصاف کی قیادت نے کارکنوں کو کیوں تنہا چھوڑ دیا؟ ان سوالوں کے جواب آج آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن یہ کہانی صرف جذباتی نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حق پاکستان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، کہانی کا آغاز اس خوفناک رات سے ہوتا ہے جب رینجرز اور پولیس نے تحریک انصاف کے کارکنوں پر گزشتہ رات بے رحمانہ آپریشن کیا۔ آنسو گیس کے گولے، سیدھی فائرنگ اور اسٹریٹ پر حملے۔ رپورٹرز کی اطلاعات کے مطابق گزشتہ رات کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اگرچہ سرکاری سطح پر کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ حکومت نے یہ آپریشن کیوں کیا؟ کیا یہ احتجاج کو ختم کرنے کا آخری حربہ تھا یا سیاسی طاقت کا مظاہرہ؟ حقیقت یہ ہے کہ حکومت یہ سب روک سکتی تھی۔ رات گزر جانے دیتی تو کارکن خود تھک کر منتشر ہو جاتے، لیکن وہ نہیں رکے اور نتیجہ ایک انسانی المیہ کی صورت میں سامنے آیا۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی کی ناکامی، دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت کا رویہ بھی سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ کارکنان اپنے نظریے اور قیادت پر یقین رکھتے ہوئے سڑکوں پر نکلے، لیکن جب وقت آیا تو ان کے قائدین نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب اپنی قیادت کے دعووں کے برعکس ماں صحرا پہنچ گئے، جبکہ کارکن ڈی چوک میں ظلم سہتے رہے۔ کیا یہ قیادت کا فرض نہیں تھا کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے رہتے؟ گزشتہ رات کے آپریشن نے کئی لوگوں کو 2014 کے سانحہ ماڈل ٹاؤن کی یاد لائی ہے۔ سیدھی فائرنگ، لاشیں اور بے یار و مددگار عوام۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے دعوے یا حقیقت؟ سیکیورٹی ادارے کہتے ہیں کہ اموات کی خبریں جھوٹی ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ آپریشن کے دوران کسی قسم کی آتشی اسلحے کا استعمال نہیں ہوا، لیکن رپورٹرز کے بیانات اور عوامی ویڈیوز کچھ اور ہی تصویر پیش کرتی ہیں۔ کیا یہ سچائی کو دبانے کی کوشش ہے یا واقعات کا پروپیگنڈا؟ یہ سوال مزید پیچیدہ ہو جاتا ہے جب تحریک انصاف اپنے کارکنوں کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کی بات کرتی ہے۔ ڈی چوک پر کارکنوں کا احتجاج اس وقت شدید غم و غصے میں بدل گیا جب ان کی قیادت نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کیا۔ تحریک انصاف کے کارکن جنہوں نے اپنی جانوں کا خطرہ مول لیا، جب یہ دیکھتے ہیں کہ بشرا بیوی اور دیگر قیادت محفوظ مقامات پر جا پہنچی ہیں تو ان کا غم و غصہ بے جا نہیں۔ کیا علیمہ خان ہوتی تو یہ سب مختلف ہوتا؟ کیا قیادت میدان چھوڑنے کے بجائے مزاحمت کا راستہ اپناتی تو کارکنوں کا حوصلہ برقرار رہتا؟ حکومتی آپریشن کے دوران 400 سے زائد کارکنان کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے کئی پر جلاؤ گھیراؤ کے الزامات لگائے گئے۔ 800 سے زائد افراد پنجاب بھر میں حراست میں لیے گئے اور ان پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب ضروری تھا؟ کیا ان کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بجائے ان کے مسائل سننے کا راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا تھا؟ تحریک انصاف کی پالیسی پر تنقید۔ تحریک انصاف کی قیادت کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ سیاست ہے، کوئی T10 کرکٹ میچ نہیں۔ قیادت کا کام صرف نعروں تک محدود نہیں ہونا چاہیے بلکہ عملی طور پر کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اس احتجاج نے حکومت کے جبر اور تحریک انصاف کی قیادت کی کمزوری دونوں کو بے نقاب کر دیا۔ کارکنوں کا جذبہ اپنی جگہ، لیکن قیادت کا فرض تھا کہ وہ انہیں تنہا نہ چھوڑتی۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے کہ سیاست میں جذباتی فیصلے نہیں بلکہ حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں اس بحران سے کیسے نمٹتے ہیں اور کیا یہ زخم کبھی بھر سکیں گے یا نہیں۔ حق پاکستان کی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔